میں میر رضا کی بات کر رہی ہوں. ان کے قتل کیس کی تحقیقات جو ہیں وہ اس وقت جاری ہیں. نئی تحقیقاتی ٹیم نے بھی اپنی انویسٹیگیشن کا آغاز کر دیا ہے اور جائے وقوع کا انہوں نے دورہ کیا ہے. جو شواہد وہاں پر موجود تھے ان کا جائزہ لیا ہے، جبکہ جو میر رضا کے والدین ہیں وہ بھی ان کے ساتھ موجود تھے. تفتیشی ذرائع اب یہ بتا رہے ہیں کہ جائے وقوع کی جیو فینسنگ کروائی جائے گی جہاں سے یعنی ان کی باڈی ملی تھی. اور میر رضا کے وکیل یہ بتا رہے ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ قتل سے پہلے میر رضا پر تشدد کیا گیا تھا. 12 گھنٹے اغوا کاروں کی قید میں میر رضا رہے، یہ بھی پتہ چلا، اور لاش کو خراب کرنے کے لیے اس پر تیزاب بھی ڈالا گیا تھا. یہ ساری باتیں وہ ہیں جو میر رضا کے والدین ہمارے شو کے اوپر آ کر بتا کر گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کی جان لی گئی ہے، اسے قتل کیا گیا. یہ سوسائڈ نہیں ہے، یہ قتل ہے. بالکل اسی شو پہ انہوں نے آ کے بتایا تھا. انہوں نے تمام تر جو ان کے شکوک تھے اور جو کچھ انہوں نے دیکھا اس وقت وہ سب کچھ انہوں نے اسی اسکرین پہ آپ کو بتایا تھا. ایک اور بات آپ کو بتاتے چلیں کہ میر رضا قتل کیس کے اندر جو ایک امپورٹنٹ چیز سامنے آئی وہ دوسری رپورٹ ہے جو اب پولیس کو مل گئی ہوئی ہے، جو کہ ان کے دوسرے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ تھی، وہ بھی پولیس کو مل گئی ہوئی ہے. اسی دوران جو تشدد کے بارے میں باتیں ہو رہی تھیں، کس طرح سے کوئی بندہ اپنی ہی کمر میں گولی مار کے سوسائڈ کر سکتا ہے. سو سوسائڈ اٹ از کلیئرلی ناٹ. بٹ ابھی جو تحقیقات چل رہی ہیں ان کو لے کے آگے کیا سچویشن ڈیولپ ہوگی، اور خصوصی طور پہ کراچی جیسے شہر کو کہ جس کو بہت عرصے سے ٹیرر کرائم اور اس طرح کے پرابلمز کا سامنا ہے، اور اس میں پاکستان فوج نے اور پاکستان کے اداروں نے بہت بڑا پارٹ پلے کیا ہے کرائم کو پیچھے پھینکنے کو، کرائم کو پیچھے دھکیلنے کو اور کراچی کو سیف بنانے کو. لیکن ہم لوگوں کو اس طرح کی چیزیں ڈسکس کرنی ضروری ہیں کیونکہ یہ پاکستان کے بزنس کا ہب ہے، بہت زیادہ ضروری بھی ہے. لیکن انفارچونیٹ کہ یہ کراچی کے اندر ان سب کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ روشنیوں کے شہر کے اندر نا اندھیرے دندناتے پھر رہے ہیں. کیونکہ جولائی کا کچھ ڈیٹا ہمارے سامنے آیا CPLC کا، اس کے مطابق 40 شہریوں کو مختلف واردات کے اندر قتل کر دیا گیا. 40 یعنی کہ 30 دن ہوتے ہیں ایک مہینے کے اندر، اس میں 40 شہری جو ہیں ان کو مرڈر کر دیا گیا. یہ CPLC کی طرف سے آیا جس نے جولائی میں کراچی میں ہونے والی مختلف جرائم جو ہیں ان کا جائزہ لیا ہے، اور ان تک جو اطلاعات پہنچے ہیں، جو اعداد و شمار پہنچے ہیں، ان کو پھر پبلک کے لیے انہوں نے پبلش بھی کر دیا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے سابق CPLC چیف احمد چنائے صاحب. ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے ذرا جانتے ہیں، ان دونوں پہلوؤں پر بات کرتے ہیں، میر رضا کے قتل کے بارے میں، اس کی تحقیقات کے بارے میں بھی، اور 40 قتل کے بارے میں بھی، یہ جو اب ڈیٹا CPLC کا آیا. تھینک یو سو مچ احمد صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آئی ہوپ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. سب سے پہلے میں چاہوں گی یہ CPLC کے ڈیٹا سے متعلق ہم کچھ بات کر لیں. یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے اوور آل، اگر ہم اوور دا ایئرز دیکھیں کیا صورتحال بہتر ہوئی ہے؟ اور 40 قتل کا جب ہم سنتے ہیں، ایک قتل بھی ہو تو وہ ہوتا تو قتل ہی ہے نا، تو کیا یہ بہتر ہوئی ہے صورتحال یا پھر یہ بڑھ رہی ہے اوور دا ایئرز؟ جی بہت بہت شکریہ. دیکھیں ہم اوور دا ایئرز اگر بات کرتے ہیں تو اگر 2014-15 میں چلے جائیں جب حالات بڑے خراب تھے کراچی کے، تو اس وقت روزانہ ایوریج 25 سے 30 قتل ہوتے تھے کراچی کے اندر. تو اوور دا ڈیکیڈ جو ہے وہ اس میں خاصی کمی تو اپنی جگہ پر ہوئی ہے اگر اس ایوریج کو دیکھیں، لیکن پھر بھی یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے کہ 40 قتل اس میٹروپولیٹن سٹی میں ہو جائے. وہ نمبرز بڑے ہیں اور اس پہ جو ہے ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس 40 قتل میں ہر قسم کے قتل شامل ہیں، جس میں ذاتی دشمنی بھی ہے، جس میں اور وجوہات کی بنا پہ جو ہے وہ قتل ہو جاتے ہیں. تو یہ سارے قتل جو ہے وہ اس میں شامل ہیں. کہ صورتحال اس بہت بڑے شہر میں جہاں 30 کروڑ سے زائد کی آبادی ہو، یہ کوئی نمبرز نہیں بنتے. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ انسانی جان کا قتل ہے اور لا اینڈ آرڈر جو ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ حکومت پر بھی عائد ہوتی ہے، ہم شہریوں پہ بھی عائد ہوتی ہے کہ ہم اس کی رپورٹنگ کریں کوئی بھی سسپیشیس ایکٹیویٹی ہو. لیکن بائی اینڈ لارج میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ابھی بھی مزید امپرومنٹ کی ضرورت ہے تاکہ شہریوں کو جو ہے وہ تحفظ کا احساس حاصل ہو. اچھا، کچھ کویسچنز تھے جو آتے ہیں دماغ میں. اب جبران ناصر صاحب نے اگر ہم میر علی رضا کے کیس میں دیکھیں تو انہوں نے کہا ہے کہ 12 گھنٹے تک قید میں رکھا گیا، مارا گیا، تشدد کیا گیا اور پھر اس کے بعد قتل کیا گیا. کراچی کی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس حد تک امپیکٹڈ ہے؟ باثر گروہ کہہ لیں، شخصیات کہہ لیں، یا ہینڈز آف پاور کرپشن کے کہہ لیں، آپ کس حد تک امپیکٹڈ ہے؟ دیکھیں ہم اگر اس پرٹیکولر کیس کی بات کر لیں تو اس پرٹیکولر کیس میں بہت سارے ابہام موجود ہیں، اور انفارچونیٹلی جو پہلی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس میں جو پروسیکیوٹر کا یا پولیس کی طرف سے جو تحقیقات کا وہ انویسٹیگیٹرز کا رد عمل ہے وہ ظاہر ایک سوالیہ نشان بنتا ہے.
اور اس سوالیہ نشان میں جو ہے وہ بہت سارے ایویڈنسز جو ہیں ان کو اگنور کر دیا گیا تھا شروع میں. جب بھی ضرورت پڑی کہ دوبارہ جو ہے وہ باڈی کا پوسٹ مارٹم کیا جائے, اور اس میں ایک انفارچونیٹ بات بھی سامنے آ گئی کہ جی یہ قتل ہے, یہ اغوا نہیں ہے, اور اب اس کو جو تحقیقات کا رخ ہے وہ دوسری طرف موڑ دیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس جو تحقیقاتی ادارے ہیں وہ انشاءاللہ اس کو جلد تحقیقات کو سارے کنارے پہ پہنچا دیں گے, اور اس میں حقیقت جو ہے وہ سامنے آ جائے گی. لیکن بہت ٹائم ضائع ہو گیا, اور اس ٹائم ضائع ہونے کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کا فائدہ جو ہے وہ قاتلوں کو پہنچ سکتا ہے. احمد جناح صاحب, آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے, اور ہم بھی تقریباً ہر روز ہی اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ میر رضا کا کیس اگر میڈیا پر نہ آتا, اس پر اتنی بات نہ کی جاتی ہے, ہائی پروفائل نہ ہوتا, تو شاید اس کو بھی ایک نارمل کارروائی کی طرح ہی یا نارمل انویسٹیگیشن کی طرح ہی دیکھا جاتا. کیا یہ ایک نارمل پریکٹس ہے, کیونکہ آپ ایک ادارے کے چیئرمین رہ چکے ہیں, کیا یہ نارمل پریکٹس ہے, اسی طرح سے ہوتا ہے, یا پھر یہ ایک مختلف طریقہ کار آپ نے دیکھا میر رضا کے کیس میں کہ پہلے جو ٹیم وہاں پر گئی اس نے فوری طور پر کوشش کی کہ اس کو سوسائڈ پروف کر دیا جائے, اور وہ جتنی بھی ضابطے کی کارروائی ہے اس کو مد نظر نہیں رکھا گیا, پروٹوکول کو مد نظر نہیں رکھا گیا؟ دیکھیں, انفارچونیٹلی مجھے یہ کہنا پڑا ہے کہ یہ نارمل کی کارروائی ہے جو اسی طرح ہوتی ہے. جو انیشل انویسٹیگیٹرز ہیں اور جو پروسیکیوٹرز ہیں وہ کوئی بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتے جب تک کہ کہیں فیملیز خود جو ہیں وہ سامنے نہ آ جائیں. اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوا کہ یہ انہوں نے اپنے نارمل طریقہ کار سے اس کو جو ہے وہ اچپ کر دیا معاملے کو, اور میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر سمیہ نے جو ہے وہ ایک بہت بڑا بولڈ اقدام ادا کیا کہ انہوں نے جو ایکچوئل رپورٹ ان کی اپنی فائنڈنگز تھی اس میں 14 امپورٹنٹ چیزوں کی نشاندہی کر دی, اور اس نشاندہی کے بعد ظاہر ہے نہ صرف سوشل میڈیا ایکٹیو ہوا, ہمارے جو باقی تمام لوگ ہیں جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ سامنے آ گئے, اور اس کے بعد فیملیز جو ہیں وہ بھی اویئر ہو گئیں, اور فیملیز نے شروع میں تو جو ہے وہ اس پہ ریئیکٹ نہیں کیا تھا, اور بعد میں ظاہر ہے ان کا ریئیکشن جو ہے وہ نارمل ریئیکشن ہے, ہونا بھی چاہیے کسی بھی والدین کے لیے. یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ایک خودکشی کو جو ہے وہ قتل کی صورت میں سامنے آ جائے, اور جب یہ قتل کی صورت میں سامنے آتا ہے اور دوبارہ پوسٹ مارٹم ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا ایک بہت بڑا کردار ہے, اور مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اس کی تحقیقات جو ہیں وہ صحیح طریقے سے منظر عام پہ نہیں آئیں گی, بالکل آ جائیں گی, اور اتنے بڑے کیس میں جو ہے وہ خدا نخواستہ کسی کی پشت پناہی نہیں کی جاتی, اور یہ چیزیں جو ہیں وہ حقیقت کے طور پہ سامنے آ جائیں گی. تھینک یو احمد چنوائے صاحب, آپ آئے, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اپنی صبح میں سے وقت نکالا. سوالات اور بھی بہت سارے ہیں لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ ان کے آتے جائیں گے, اینڈ لیٹس ہوپ کہ جس طرح آپ نے کہا کہ پشت پناہی نہیں کی جائے